السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو وضو کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی وضو کی حالت میں سونے جاتا ہے تو پوری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں کھڑا رہتا ہے اور وہ پوری رات اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اس پاک روح کے سارے گناہ معاف کر دے کیونکہ یہ باوضو سوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ایسا کہا گیا ہے کہ باوضو سونے والے انسان کی روح کو اٹھایا جاتا ہے اور اسے عرش پر سجدہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور ایسا انسان کا بستر مسجد بن جاتا ہے اور اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ وضو کے حالت میں سونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آخری دن کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کی روح پاک صاف ہو اور اسی پاکی میں اس کی روح کو نکالا جائے تو اسی میں اس کی روح کی بہتری ہے۔ اور جو بھی انسان سوتے وقت باوضو ہوگا انہیں کبھی بھی برے خواب نہیں آئیں گے اور انہیں خوبصورت خواب آئیں گے۔ اب میں آپ کو وضو کے معنی سمجھانا چاہوں گی طور طریقے کے ساتھ۔ سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کی نیت کریں۔ تو سب سے پہلے نیم انوسار 3 بار اپنے ہاتھ دھوئیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے نام و اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیجیے گا۔ دوسرا نیم یہ ہے کہ 3 دفعہ کلی کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میری زبان کو حق پر ثابت قدم رکھنا۔ تیسرا نیم ہے ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنا اور 3 دفعہ ناک کو جھاڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میری ناک کو جنت کی خوشبو عطا فرما اور جہنم کے پیڑ کی بدبو سے محفوظ فرما۔ منہ دھونا 3 دفعہ، جس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میرے چہرے کو روشن کر دینا۔ قیامت کے دن جب چہرہ سیاہ کیا جائے تو وہ اپنے آپ روشن ہو جائے کیونکہ انہوں نے وضو کیا تھا۔ چوتھا نیم دونوں ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا، اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ داہنے ہاتھ میں مجھے میرے نام و اعمال دے دیجیے اور انہی لوگوں میں شامل کیجیے، اور بائیں ہاتھ کو دھونے کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ مجھے بائیں ہاتھ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اور میرے نام و اعمال کبھی بھی میرے بائیں ہاتھ میں نہ آئیں۔ چوتھا ہوتا ہے سر کا مسح، اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما اور اٹھا مجھے مومنوں میں۔ آخری ہے پیر دھونا، اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میرے قدموں کو نیک راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما اور بھٹکنے کبھی مت دے۔ آمین ثم آمین۔